میں گفتگو دا آغاز کرنے لگا چونکہ یہ پیر نورانی دا دربار ہے، مرکز ہے، ہاں جی اویس صاحب تے میں تقریر دا آغاز یہ اتھوں کرنے لگا۔ تاریخ چشتیہ دے اندر موجود ہے کہ بلا ایک ہندو سی بت پرست تے او دی یاری پیر پٹھان نہ لگ گئی۔ نہیں مسکرا کیا کہ سبحان اللہ۔ میں پھر رپیٹ کرنے لگا، توجہ کرنا حضرات، ہندو سی بت پرست تے جوان سی بالکل ینگ لڑکا، ابابِ بقار تے دکاندار سی تے او دی یاری خواجہ شاہ سلیمان توسوی نہ لگی۔ یہ میں پتہ رپیٹ کیوں کیتا ہے؟ آج کلمہ گو نوجوان سوچ لیں ان کی دوستی کس سے ہے۔ اس جوان نے ابھی تک میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن یاری ولی سے لگائی۔ پتہ نہیں تم سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں پھر رپیٹ کرنے لگا، احباب بقار شمع رسالت پروانوں ہے بت پرستے، جوان این جوانی ہے احباب بقار، لیکن یاری انہیں اللہ دے ولی نہ لائی۔ خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی اپنے مقدر تے ناز کریا کرو، کسے دی یاری لفنگیاں نال، کسے دی یاری اچکیاں نال، کسے دی یاری بدماشاں نال، کسے دی یاری غداراں نال۔ ساڈی یاری غداراں نال نہیں، ساڈی یاری محمد وفاداراں نال۔ حضرات توجہ کرنا، میں پھر رپیٹ کرنے لگا، ہے ہندوے تے یاری پیر پٹھان نال۔ اور پتہ ہو دی یاری دا انداز کی سی، جدو مؤذن نے اذان دینی نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجو نماز وال، آجو کامیابی وال، اے تے سانگلہ ہل دے مومنہ نو پتہ ہے نماز میرے نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اے بھی اہل ایمان نو پتہ ہے نماز قبر دا چراغ ہے۔ مزمل سیفی صاحب کئی بندے قبر دا ذکر سن کے گھبرا جاندے ہیں، میں کیا نہ گھبرایا کر، حسین دے نانے نے 15 صدیاں قبل کیا۔ میرے نوکرا نماز پڑھنا تیرا کام ہے، تیری قبر نو روشن رکھنا میرے مولا۔ نہیں ایک اور بازو پار کڑ کیا کو سبحان اللہ۔ جس لیول تے ڈاکٹر اویس صاحب نے تو ان کرنٹ دیتا ہے تے پھر بھی تو بیٹری چارج نہ ہوئے تے پھر ایک الگ بات ہے، کھل کیا کو سبحان اللہ۔ انہاں کمال کر دی تھی، ان توجہ کرنا، میک دی آواز بہت اچھا میرا بیٹا چلا رہے ہو، اللہ اپنا اور برکت عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، نماز قبر دا چراغ ہے، نماز جنت دی چابی ہے۔ دوستان گرامی قدر، اج پتہ سن علماء کیاں نے نماز پڑھو گے تے جنت ملے گی، تے جنہیں کربلا وچ تلواراں دے سائے تھلے نماز پڑھی وہ تے جمدیاں جنت دا مالک۔ آئے احباب بقار غور کرنا، اس پیر حسین نے پیغام پتہ کی دیتا ہے میرے نوکرو، مزاج اودی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے، حسین دسیا رضا خدا دی ناز وچے کہ نیاز وچے، سلام پھیرن تو بعد نماز ہوندی ہے سب دی پوری، حسین سجدے سر کٹایا، حسین آج بھی نماز۔ دوستان گرامی قدر، شمع رسالت دے پروانوں، میرے نبی نال وفا کرن والے حضرات بیٹھے، میں نے پتہ ہے اتھے بڑے بڑے تہجد گزار بھی بیٹھے ہیں، میں سوے زن نہیں رکھدا، میں حسن زن رکھنا، میرے تو بڑے بڑے با عمل تے متقی تے بڑے بڑے صالح لوگ بیٹھے ہو، شمع رسالت دے پروانوں، کریم نبی نال وفا کرن والے حضرات بیٹھے ہو، آج عید کرو اساں 5 ٹائم دی نماز دی پابندی کرنی، آکھو انشاءاللہ، اور جڑے نمازی نے انشاءاللہ او تہجد گزار پڑھن گے، یہ 4 دن دی زندگی یہ مر جانا ہے، آخر موت کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدہ اتھا ہر کوئی مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، لوگوں مرنا ہر کسی نے، لیکن غدائے ترے سہرا میرے نبی دی نموس تا پیرے دا ترخانہ دا منڈا غازی علم و دین دس گیا غدارہ دی موت اور محمد وفادارہ دی۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ اللہ، میں غازی علم الدین دا نام لے آئے، توڑیاں چہریاں تے چمک آگئی، کمال، اللہ اکبر، توڑے نصیبان و سلام ہوئے، چمک تیونی سی نا، مزمل سیفی صاحب چمک تیونی سی، اے او غازی علم الدین ہے، جدو ارباب سی بکار خطری چرواہے نے نا، مینا ماریا غازی علم الدین ہو، انہا کیا علم الدین، تسا مسلمانہ ساڑا کی کر لیا، غازی علم الدین نے بنیا کیے، اللہ دی قسم رائے کمال نے لکھیا ہے، رائے کمال نے لکھیا، غازی علم الدین فرمان لگے بنیا کیے، جنگل بھی بکریاں
بکریاں چرا رہے سن نال ہندو چروایا سی لاہور اے دا جنگل ہے توجہ کرنا او آندا علم و دین تو تے بکریاں چرانا تین شاید پتہ نہیں ساڈا راجپال نام دا ایک ہندو ہے مصنف ہے رائٹر ہے کتاباں لکھدا ہے انہیں تواڈے نبی دے بارے چ لکھیا سی محمد رنگیلا رسول استغفر اللہ نقل کفر نباشد اللہ اکبر کبیرہ غازی المدین دا خون کھولیا اباب جی وقار فوراً ہندو بول کے آندا ہے جج نے ان چھڑیا کیس چلیا جج نے چھڑ دیتا تسا مسلمانہ نے ساڈا کی کر لیا اللہ دی قسم عمر 17 سال بلا شاہ جی غازی المدین اس کھتری چروائے نو آندے نہیں ایک وری مینا ماری ہون میں دوبارہ مینا نہ ماری آئے ہاں توجہ غازی المدین نے فرمایا آج میں اس کمینے نال انج مکاں گا چکن مکنے دا پھر غازی المدین نے کنج مکیا اٹھاؤ کتابہ نہ مطالعہ کرو اللہ دے ولیاں نہ یاری لان والی ہو اللہ والیاں دی بارگاہ وچ حاضریاں دین والی ہو غازی المدین رے بڑو تھے چھڑے ہے اب آپ جی وقار 17 سال دی عمر ہے غازی المدین گھر آئے نے آپ نے اپنے ہاتھ امیدیاں قدمہ تے رکھے نے اکھاں میں جانسو جاری ہو گئے اب آپ جی وقار پتر روے تے ماں تے برداشت نہیں نہ کر دی ارے ماں دیئے میرا پتر المدین کی بنے میرا بیٹا کیوں پیا رونا ہے شانگلہ ہل دیو لوگو نمازاں دی پابندی کرن والی ہو والدین دا حیا کرن والی ہو اپنی آنکھاں میں شرم و حیا دا مادہ رکھن والی ہو مان دیئے میرا پتر کی بنی غازی المدین بتا کیا میں نے امی جی مینا آجی نے پیسے چاہی دینے ارے مان دیئے بیٹا مل جان کے کرنے کی نہیں غازی المدین نے امی جی آج میں خنجر خریدنا مومنو جدو غازی المدین نے خنجر دا نام لیا ماں حیران ہو گئی ہے ارے ماں دی المدین خنجر کی کرنے ارے تیرا کام تے جنگلہ میں بکریاں چرانا ہے اب آبے جی وقار غازی المدین نے امی جی پہلا میں نے کسے دسیا نہیں سی آج میں نے پتا چلیا کوئی راجپال نام دا ہندو ہے انہیں کملی والے دی توہین کی دیئے انہیں اللہ دے محبوب دی بھی ادبی کی دیئے امی جی میں نے کسے بھی دسیا جاج نے انہوں چھڑ دیتا ہے رب دی قسم غازی المدین اپنی امی نو نے اماں آج میں وہ دے ٹوٹے کر کے ارے انہوں دسنا ہے نبی دے نوکر بغیرت نہیں ہوتے غیرت مند ہوں کمال کمال بڑا اللہ محول کھل کیا کھو سبحان اللہ آؤ توجہ کرنا جدو غازی المدین نے اتنی گل کی دیا جڑے 17 سال دے آئے ہو جوان ارے بڑے بڑے اولاد والے بیٹھے ہو قبلہ غور کرنا اب آپ جی وقار علامہ صاحب خصوصی اے جڑے موبائل دے اندر مست نے آپ دی خصوصی توجہ میرے بڑی شفقت تھوڑی شفقت فرماؤ اگر آپ پہ تھے ہوں دے میں ہوں تھے ہوں دا پھر کی کبھیتوں دی میرا بھائی 23 سال دا تجربہ ہے آپ تھوڑی نہیں ذرا نمازی کرو چونکہ سٹیج دا سر مجمع تے بڑا ہوں گا اے دے پوائنٹ والا غور کرنا ہے اب آپ جی وقار اے داستان میں پتہ کی دی بیان کر رہے ہیں جدیاں قدمات جماعت علی شان پگڑی آپ پتہ نہیں سمجھے میں نے توجہ کیوں چاہی ارے ذکر اس علم کا ہو رہا ہے جس کے قدموں پہ آفتاب ولایت مطلع رشت و ہدایت کشتہ کے رسول فنافر رسول آل نبی اولاد علی پیر سید جماعت علی شان آپ نے اپنا امامہ علم و دین کے قدموں پہ رکھا جس کے قدموں پہ سید پگڑی رکھے اس علم و دین کا ذکر سنیت اب کے ساتھ کیوں رسالت تمہیں ہاتھ اچھے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یہ نعرے میں لگاؤں گا آپ ساری زندگی یہ میرا تحفہ یاد رکھیں گے میرے ڈرائیور کو مارک دیں ساری زندگی آپ بازو ادھر ہونے چاہیے جس کا بازو ویلڈنگ ہے وہ نہ اٹھائے جس کا سلامت ہے وہ اٹھا کر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ فتحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حضرات تبت یدا ابی لہب وتب لبیک لبیک اور کوئی تڑپے نہ تڑپے جو صاحب علم حضرات ہیں وہ یقیناً تڑپ رہے ہیں بازو اٹھا کر لہرا کر آج بتا دو سنی بغیرت نہیں ہوتے غیرت مند ہوتے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 اللہ ارے جو ستار العیوب ہے جو ستار العیوب ہے ابو پہ پردے ڈالنے والا ایک وقت آیا ایک ایسا بد نصیب تھا جس کے عیب سے اللہ نے پردہ اٹھایا توجہ وہ پردہ اٹھا کر کہا اتلم بعد ذالک زنین سونیا جڑا تانوں دیوانہ تے مجنوں پہ آندا ہے اے اپنے پیو دا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ حیدری ساڈا گلی گلی نگر نگر اعلانے سب تو اعلی مقام والا حسین والا میرا نبی ہے بہت شکریہ پھر بازو چاہ کے لہر ایک بڑی کیمرہ مارو جی انہاں دی ریکارڈنگ کرو انج کیمرہ چلاؤ جی پاکستان عمران خان چلا رہے ہیں ماشاءاللہ بازو بار کر کے سب تو اعلی مقام والا حسین والا میرا نبی سیدزادیاں دی محبت شفقت سب تو اعلی مقام والا حسین والا میرا نبی گونج پہ جنہ دی سے ڈبل ہے تسی ذرا ڈبل زور نہ ہو میں صدقے جاواں سب تو اعلی مقام والا حسین والا میرا نبی ساڈ ورگے نکم میں آنوں نپوڑ والا میرا نبی کمال جنہ دے ہاتھ اٹھنا میرا مالک توڑے ہتھانوں کسے کمینے دا متاج نہ کرے او غازی دیا نہ کرو زہرہ دے پتران الوفامہ کرن والی ہو پھر پڑھ لو سب تو اعلی مقام والا حسین والا میرا نبی اللہ اللہ اگلا جملہ ساریاں پڑھنے ترے چار بندے نے انہی تے مول بڑا حال ہے پر وہ ترے چار انج روس سے لگ دے پتر میں میری تقریر تے روس سے بیٹھے نہیں یا تبدیلی تے روس سے بیٹھے میں صدقے جاؤں مسکرا کے سب تو اعلی مقام والا حسین والا میرا نبی پیر نورانی رحمت اللہ تعالی آپ دے مزار وچوں اج بھی یہ آواز آ رہی ہے سب تو اعلی مقام والا حسین والا میرا نبی کنداری شریف حاضریاں دین والی ہو غازی المدین جدو انہاں کھی امی جی اج میں راج پال دے ٹوٹے کرنے نے ماں دا حوصلہ ویکھو نا امداد حسین صاحب ارے ماں گھبرائی نہیں اللہ دی قسم جے غازی المدین دا متھا چوم کے ماں دی پترا اج دودھ پینے دا حق ادا پیا کرنے سانگلا دل دیو لوگو پھر ماں نے اپنے بازو کھولے نے 17 سال دے بیٹے نو چھاتی نہ لایا متھا چوم کے امی جانا نیا نے لے پترا اے پیسے نہیں راج پال نو انج ماری نبی دے ممبر تھے قیامت تک دنیا ذکر کر دی کمال پھر کھل کیا کو سبحان
آپ سے اجازت لے کر میں یہاں ایک پیغام دینے لگا ہوں. بزرگ بیٹھے ہیں ایز اے طالب علم یہ میسج دینے لگا ہوں. جس ماں کے بیٹے کی عمر 17 سال ہو, میرا بھی ایک بیٹا ہے, یہاں اولاد والے بیٹھے ہیں عمر 17 سال ہونا, تو پتہ ہے ماں دعائیں کیا کہتی ہے, یا اللہ میرا بیٹا اور جلدی جوانی چڑھے, اس میں دھلا بنتے دیکھوں, اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگتے دیکھوں, اس کی میں خوشیاں دیکھوں. ہر ماں کی یہ تمنا ہوتی ہے, لیکن سلام ہے اس ماں کے حوصلے کو. ارے جس کے بیٹے کی عمر 17 سال تھی, اس نے اپنے بیٹے کو نبی کی ناموس کا پہرے دار بنا بتا دیا, میرا بیٹا برادری دا دلہا بنے نہ بنے, اسلام دا تے دلہا حضرات. کمال ایدو نعرہ بڑا پیارا بجا ہے, ایک ریوٹ کے پورا ٹیل لا کے نعرے دا جواب. ماشاءاللہ نہیں 3 باری کہنا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہون پھر لوائے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. نعرہ حیدری حیدری. کمال تو اڈا ماحول میرے نبی نال محبتاں کرن والی ہو کہ بلا اے جڑے بزرگ سامنے بیٹھے ہو نا, میں تواڈے چشمے دی نظر ہے گل کرن لگا. پھر غازی المدین نے خنجر خریدے, نعرہ مارو نہ مارو سبحان اللہ دا پٹرول تے پاؤ. اب آبے جی وقار کی بلا آپ دی نظر کرن لگا ماں, پیر سائیں مجمع تڑپ گیا, تڑپے کیوں نہ اے پیر نورانی دے منن والے. اب آبے جی وقار ارے خنجر خریدی اللہ دی قسم, آپ نے خنجر نو چھپایا نہیں, آپ نے اب آبے جی وقار انج فضا وچ لڑایا. لاہور داتا دی نگری ہے, انار کلی دا بازار ہے, علم الدین خنجر لڑاندے آ رہے نے. لاہوریاں نو پوچھ دینے وہ کتھے کمینے ہیں جنہیں میرے نبی دی توہین کی ہے, جنہیں امام الانبیاء دی بھی ادبی کی ہے. اب آبے جی وقار ایک نے کیا اوے جوانہ آؤ کھڑے دکان دی اندر راجپال. ارے جنہوں تو تلاش پیا کرنا ہے, راجپال دی دکان انار کلی لاہور بازار دے اندر سی. اٹھا کتاب باندھا مطالعہ کر. غازی المدین نے وہ دی پشت وچ خنجر نہیں ماریا, اللہ دی قسم ہے غازی المدین دی جرت ویکھو, حالانکہ پشت وچ بھی خنجر مار سکدے سن. آپ نے پتہ کی کیتا ہے, رائے کمال نے لکھی ہے غازی المدین دے سامنے گئے نے, او دا گریبان پکڑیا ہے, پھر خنجر لہرایا کہ او راجپال غازی المدین آندا تو کون ہے, او تو کون ہے, جدوں میں نہ کیا نا تو کون ہے. غازی المدین زبان حال نال پتہ کی کیا ہے, پلیتا میں تین دسنا میں کون ہاں, میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی. سجا بادو چاہ کے اس پاسے والے بندے دال آ رہے, ایک بادو چاہ کے میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی. کمال ڈاکٹر اویس صاحب نے مودت تے کمال کلام پڑھے ہیں, اللہ انہاں نو مزید انہاں دے بختاں وچ اضافہ فرمائے. اج بادو پار کر کے لہرا کے میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی. او بخت والے نے لوگو چینا دا نعرہ علی علی. کمال تڑپ کے او بخت والے نے لوگو چینا دا نعرہ علی علی. یہ علماء بیٹھے ہیں, میں اشارہ کرنے لگا ہوں یہ تائید کریں گے. خدا کی قسم نوکر نے تلوار مانگی, جنگ کا میدان تھا, میرے نبی کے خیمے میں تلوار نہیں تھی, نوکر کو بھی پتا تھا مصطفیٰ کے خیمے میں تلوار نہیں, پھر مانگی کیوں ہے. اونچی آواز سے کہہ دو احباب سی وقار توجہ, حضرت تڑپ گئے ہیں, آپ کی شفقت ہے. احباب سی وقار اسی طرح ابو بکر کی ایڑی کو جب سانپ نے ڈسا تھا غار کے اندر, رب کعبہ کی قسم ثانی یسنی نے اذہما فی الغار, اس کی تفسیر پڑھو, صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے, وہ پانی رکھے مصطفیٰ پہ گرا.
نہیں گونگنا تو مٹی لو لو ایتھو آواز کٹ کیا کو سبحان اللہ اے پنگیاں تے چرسیاں نو ابو بکر دی شان دا کیتا اے سود خوران دی نسل نو صدیق کے اکبر دے مقام دا کی پتا ابو بکر کا مقام پوچھنا ہے تو آؤ پیر نورانی اباب سی بکار صدیق اکبر کی آنسو کا پانی میرے نبی کے چہرے پہ گرا جن کی آنسو کا پانی اتنا پاک ہے ان کا وجود کتنا آپ نے صاحب آپ نے یہاں پہ کلام بھی انشاءاللہ لکھنا ہے چودھری غلام حسین صاحب حضرت عمر کا بھی لباس پاک تھا عثمان غنی کا بھی لباس پاک تھا اباب سی بکار جابر و طلحہ کا بھی لباس پاک تھا صحابہ کے جسم بھی پاک ان کے لباس بھی پاک لیکن ایک صرف صدیق ہے صدیق اکبر کے علاوہ فرشتوں نے کسی اور کا لباس تو نہیں پہنا میرا چیلنج ہے کوئی دنیا کا علامہ دکھائے ملائکہ میں صدیق اکبر کے علاوہ کسی کا لباس جیب پہ تن کیا ہو عقیدہ بدل ہوگا جس کے لباس پہ خدا کو اتنا ناز ہے اس کی وفاؤں پہ خدا ساڈا گلی گلی نگر نگر علانے بڑی شان پائی صدیق اکبر شکریہ ایک دو بندے رہ گئے ہن جڑا نہ بولیا میں میک لے کے آ جانا ایتھے بازو باہر کڑ کے لہرا کے بڑی شان پائی صدیق اکبر کمال کمال دل خوش آتا بیٹا تہاڈا مجمع با کمال مسلم چوڑسیو جتھے میں آیا اجی ان میں نا نہیں یاد او مجمع بھی کمال سی پر تو سی تے اخیر کر دی تھی ایک کری محبت نال بڑی شان پائی صدیق اکبر ہائے 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 ارے جس کے دروازے پہ میرا نبی سیرے باندھ کر آئے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں جس کی بیٹی کو میرا نبی اپنے حرم میں قبول کریں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں جس کی گود کو میرا نبی بستر بنائے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں جس کے کاندھوں پہ میرا نبی سواری فرمائے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں ارے لوگوں جس کی چھاتی پہ محمد قدم رکھے اسے صدیق اللہ اکبر پھر پڑھنا ہے بڑی شان پائی صدیق اکبر آؤ میں تھے تھوڑا جنہ اشارہ کر لگا ارے سنیو اپنے کیتے تے ناز کرو مدینے پاک دی گلی ہے ایک پاسی ابو بکر دوجے پاسی مولا علی ہے انہاں دوواں دی ملاقات ہوئی ہے اللہ دی قسم جی ابو بکر پیر علی نو آندے اج مبارک ہوئے میں حضور دی کچہری بھی بیٹھا سا اج سونے نبی نے فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی نے ملنیاں نے اوے لوگو شیر خدا آندے نے ابو بکر تھن بھی مبارک ہوئے کائی دی مبارک پیر علی آندے نے جتھوں تسی اے سن کے آئے ہو نا ٹکٹاں علی نے ملنیاں نے اتھوں میں سن کے آیا ماں تصدیق دیاں مورا صدیق جنہوں سمجھ آئیے آج پا جڑے جنت میں جانا چاہتے ہو 1 2 3 کر کے بازو چاک کے بولو بڑی شان پائی صدیق اکبر بڑی شان پائی صدیق اکبر صحابہ تے مشکل کشا سار پیچھے امامت کرائی صدیق اکبر اے لوگو اے جنو علی اپنا امام منگلے ان صدیق اکبر آنے آیا پتہ نہیں تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی پھر تڑپ کے پڑھنے صحابہ تے مشکل کشا سار پیچھے امامت کرائی صدیق اکبر
حنیف صاحب تحفہ میں سنا ہو جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے آنسوں کا پانی جب حضور کے چہرے پہ گرا میرے آقا کی آنکھیں کھلی کہا صدیق کیا بنا ہے یا رسول اللہ سانپ نے ڈسا ہے میرے لب خشک ہو چکے ہیں میری زبان اگر یہاں تفسیر کبیر موجود ہے لاؤ ابھی میں کھول کر دکھانے کے لیے تیار ہوں رب کعبہ کی قسم ابو بکر دامن پھیلا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ پانی کی طلب ہے پانی عطا کرے صدیق کو پتا تھا مکہ چھوٹ چکا ہے جس طرح غار میں میرے پاس پانی نہیں اسی طرح زہرا کے بابا کے پاس پانی نہیں پھر صدیق نے مانگا کیوں مانگ کر بتا دیا ابو بکر اس کا نوکر نہیں جو مکھی کو پر نہیں بنا سکتا ابو بکر اس کا نوکر ہے جو عرش و فرش پہ مختار کل بھی ہے پاورفل ایتھے ترانہ پڑھنا پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے احمود تو اڈا نراز سے نہیں بیٹھے انج 12 تو بعد بندے دوں جی 12 بات جان دے پر تو اڈا ذوق بڑا باکمال ہے ایتھے ترانہ پڑھنا ہے جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر اور کوئی بولے نہ بولے اجڑے ختم نبوت پہرے دارو اے ختم نبوت دا ترانہ ہے حقیقی معنی ہے اجڑے صوفی برکت علی صاحب دے مرید ہو تسی بھی اجڑا حصہ پاؤ سارے بازو پار کر کے نا جی دی خاطر کل کائنات بڑی جی دی خاطر کل کائنات بڑی میں نے پتہ ہے صوفی صاحب کا نام کیوں لیا مجھے یہ بھی اعزاز اصل ہے گناہگار ضرور ہوں لیکن اعزاز کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں ہدیت شکر کے طور پر فقیر نے ان کے پاس پڑھا ہے جن کا اٹھ کر صوفی برکت علی صاحب نے کئی دفعہ استقبال کیا حضور جالمت مفسر قرآن جست پیر محمد کرم شاہ لجری اللہ کی قسم جب بھی حضور جالمت آتے حضور قبلہ صوفی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ برکت علی لدھیانوی آفتاب ولایت آپ اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے ارے جوتے اتار کر حجرے سے باہر آنا اور پیر کرم شاہ کی گاڑی کا دروازہ کھولنا حضور جالمت کا استقبال ایک دن کسی پوچھیا قبلہ تسی تے جرنلہ دے استقبال نہیں کر دے فوج دے جرنلہ اتنے بادشاہ تے کرم شاہ صاحب ہوندے نے تے تسی استقبال کر دیو آپ نے فرمایا میں راز رکھنا سی تسا پوچھ لیا تے راز تو پردہ اٹھا کے فرمان لگے میرا ایک کیس سی جڑا داتا دی کچہری وچ لگا سی ایک کرم شاہ صاحب نے سفارش کی تھی تے میرا کیس حل ہو پتہ نہیں تم سمجھ آئیے کہ نہیں آیا نعرہ حیدری اور بازو پار کر کے نعرہ حیدری آپ بہت شکریہ میرے نبی نال محبت کرنے والی ہو ایک اور شامل ہو جاؤ جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد سارے پڑھنا بازو چاہو نہ چاہو لب ہلا کے جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد جی دی خاطر دن تے رات بنی اج اس دی آمد اے جڑی ہن چوپو نا میں تو لکھ کے دینا جدو تہاڈی قبر وچ حضور نے آنا ہے تساں قبر دے اندر حضور دا دیدار کر کے فجر وچ آ کے آئی پڑھنا جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد ہے جی دی خاطر دن تے رات بنی اج اس دی آمد ہے وما ارسلناک الا رحمت جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد ہے میری تقریر لمبی نہ ہو جائے میں بالکل کلوز کر رہی ہوں قبلہ حضرت ابو بکر نے پانی منگیا ہے اے دا مطلب ہے نبی نو مشکل کشا مننا اے صدیق اکبر دا عقیدہ ہے آتا میرا بیٹا جدو ابو بکر نے پانی منگیا کتھے وے او سامنے حلوالیو اے زین دے اندر رکھنا گارے سورے اللہ دی قسم جے میرے نبی نے نہیں فرمایا صدیق میں پانی کتھوں لے کیا
جکن تو مہاجر ہے انجے میں بھی مہاجر اویس ہوندا صاحب اللہ دی قسم جی حسین دے نامے نے پتہ کی کیتا ہے میرے نبی نے سجا بازو مبارک اٹھایا ہے امام الانبیاء نے ان انگلی دا اشارہ کیتا ہے غار وچ پانی دا چشمہ جاری ہو گیا اوے لوگو میرے کریم نبی نال وفا کرن والی ہو حضرت ابو بکر نے پانی پیتا تاجدار صداقت جدو پانی پی رہا احباب جی وقار امام فخر الدین رازی نے لکھیا ہے حضور نے صدیق پانی کنج دا سی ہم نے سونیا آج تک انج دا پانی پیتا نہیں انج دا آج تک ملیا ہی نہیں صدیق کنج دا سی عرض کر دینا سونیا شاید تو زیادہ مٹھا سی برف تو زیادہ ٹھنڈا سی دودھ تو زیادہ سفید سی اے تین صفتاں حضرت ابو بکر نے جدو حضور دی بارگاہ وچ عرض کی دیا میں ان سیدادیاں کول دعا لینے واسطے گل کرن لگا وا اس لیے حضور پتہ کی آندے نے میرا نبی آندے نے او صدیق پتہ ہی ہے پانی آیا کتھوں میں ہائے ہائے اوے لوگو اس لیے حضرت ابو بکر نے ہاتھ بن کے کہا سونیا اے تے تھانوں تے تواڈے رب نو پتہ ہے اللہ و رسولہ عالم اوے لوگو جدو انی گل ابو بکر پاک نے کی تھی حضور مسکرا پہ نے میرے نبی نے مسکرا کے بتا کے فرمایا اوے ابو بکر تیرے مقدر دا ستارہ اتنا عروج تے وے اج تیرے واسطے رب نے حوض کوثر وچ پانی ایک روچی باز رکھو سبحان اللہ اے چھوڑ میں ایک ترانہ پڑھنا آتا میرا بیٹا ماشاءاللہ یہ اسد عمر دی بھی ڈیوٹی یہی دے رہے ہیں ماشاءاللہ ہن گوڈے تھلے امداد صاحب تواڈی میں خواہش لازم انہاں دی ایک ڈیمانڈ اس مزمل صاحب صاحب وہ بھی پوری کرنے اے چھوڑ ایک ترانہ پڑھنا نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تا پھر آکھی نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تا پھر گونج پیدا ہو دے نبی تو منگ لے جڑے جمال چھاتی دا دور لا کے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تا پھر آکھی کمال ماحول سارے تڑپ کے بولو نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ گئی تا پھر آکھی جہاں تو میرے آقا کے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ ہوگا ایک میں آپ کو پوائنٹ دینے لگا ہوں ایز اے طالب علم آپ سنو گے مچل جاؤ گے پوری دنیا کے اندر عالم اسلام میں کسی مسجد کا حصہ جنت نہیں صرف ایک مسجد اونچی آواز جس کا مخصوص حصہ جنت ہے ہائے ہائے اگر شاہ صاحب کے قدموں کے ہاتھ رکھ کر میں عرض کروں نا فقیر شاہ جی وہاں جنت کیوں انہوں نے مسکرا کر کہنا ہے بیٹا جنت تو اس نے بننا تھا ایک طرف نبی کا گھر دوسری طرف نبی کا منبر اے تو آواز کڑ کے آکھو سبحان اللہ احباب جی وہاں سے میں ہمت لاؤں ایک طرف نبی کا گھر ایک طرف نبی کا منبر ماں پئی نہ پئی تھی وہ منبری روضۃ من ریاض الجنہ مزمل سیفی صاحب میں تڑپ کر یہ کیوں نہ کہوں جن کے قدموں کی خیرات میں اتنا حسن ہے ان کے گورے گورے ہاتھوں کی خیرات میں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اعلیٰ حضرت نے تائیں دیکھیا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے جتنے والا ہے سچا ہمارا نبی درود و سلام پڑھن والی ہو اپنے چہریاں نو میرے نبی دی سنن داڑھی مبارک نال سجان والی ہو اپنی پیشانیاں نو سجدیاں نال منور کرن والی ہو ماں دیاں تلیاں چوم کے سون والی ہو ایک واری پھر پیار نال دینے والا ہے سچا
ہمارا نبی. اللہ اللہ میری تقریر لمبی نہ ہو جائے. میں گل تے کیتی سی نا, ارے غلام نے تلوار منگی ہے, تلوار منگی. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا مدینہ دور ہے میں تلوار کچھوں لے کے آواں. اوکاشا نے تلوار منگی. میرے نبی نے پتہ کی کیتا ہے, امام الانبیاء دی نظر اٹھی ہے, ایک لکڑ دی چھڑی تے میرے نبی دی نظر بھی. حضور غلام لوندے نے او چھڑی اٹھا کے مینوں پیش کر. صاحبزادہ حامد علی صاحب دی موجودگی میں گل کر رہا ہوں. اگر گل کمزور ہوے اے میری چھاتی حاضر ہے, کلاشن کو دا برسٹ مار کے ٹکڑے کر دینا, خون معاف ہوے گا. میرے نبی نے غلام نو فرمایا اے لکڑ دی چھڑی اٹھا کے مینوں پیش کر. اوے لوگو جدوں لکڑ دی چھڑی میرے نبی دی بارگاہ وچ پیش کیتی گئی, بیٹا ایک نوٹ دینا اللہ دی قسم ہے. میرے نبی نے لکڑ دی چھڑی اپنے ہاتھ دے اندر پکڑی ہے تے میرے آقا مسکرا کے غلام نو آندے نے اوے میری نوکرا اے محمد دی تلوار, اے نبی دی تلوار. حضور آندے نے جا کافراں مقابلہ کر, انہاں دیاں لوہے دیاں تلواراں ٹوٹ جان گیاں, محمد دی تلوار پھر بھی نہیں ٹوٹے. نعرہ کی یہ علماء بیٹھے ہیں, ایک جنگ نہیں پتہ نہیں کتنی جنگوں میں وہ تلوار بن کر گئی تھی. لکڑ کی چھڑی کاٹا لوہے کی تلواروں کو. توجہ یہ مبارکہ رائی رہی شاف الرحمان صاحب. میں نے عرض کیا مالک آدم کا دور ہو, ارے لوہا لکڑ کو کاٹے. ابراہیم کا دور ہو, لوہا لکڑ کو کاٹے. نوح کا دور ہو, لوہا لکڑ کو کاٹے. ہر نبی کے دور میں لوہا لکڑ کو کاٹے. آج کیا بنا, لکڑ لوہے کو کاٹ رہی ہے. رب کعبہ کی قسم حقیر تنابی عید طلب علم ورفع بعدہم درجات. ارے اس کا تحفہ لے کر جاؤ, خدا کی طرف سے یہی پیغام آیا. آج میں نے اصول نہیں دیکھا, رخ رسول نے. اور قبلہ اب آمنا جو جمل اور میں صدقے بڑی ڈاکٹر عبید صاحب آپ محبت فرما رہے. حضرات توجہ, بات کمزور ہو, ذمہ دار ہو. ہم نے پتہ طلب کر کے کہنے لگا غلام حسین صاحب جن کی چھڑی کا یہ کمال ہے ان کی لڑی کا کمال کیا ہے. میں پھر وجد میں کہنے لگا ہوں, ارے جن کی چھڑی کا یہ کمال ہے ان کی لڑی کا کمال کیا ہوگا. جسے علی کہتے ہیں, جسے مولا حسن مولا حسین کہتے ہیں, ارے جنہیں فاطمہ الزہرا کہتے ہیں, یہ نبی کی چھڑی نہیں, یہ محمد کی لڑی ہے. انا آتینا کل کوثر فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم. جن کی لڑی اتنی پاورفل ہے ان کی, ارے جن کی چھڑی اتنی باکمال ان کی لڑی کتنی کمال. ایک اور بڑی مہربانی. ہن میں ٹائم ویکھ رہا, مینوں حضرت نے کہا اُنّا چر گڈی چلانی ہے جنہ چر بندے ذوق چھو. ماشاءاللہ ٹائم ویسے پتہ ہی نہیں چلیا, گھنٹہ پورے ہون چ صرف 10 منٹ رہ گئے. ایک اور پھر پیار نال نبی تو منگ لے, علی تو منگ لے, جے چھوڑ رہ جائے تا میرے آنکھیں. میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ مجمع علم پہ بھی بولتا ہے. اگرچہ میں طالب علم علماء کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کی بھی میری حیثیت نہیں, لیکن یہ مجمع علمی نکات پہ بولتا ہے. میں 3 نکتے اور تحفہ دے چاہتا ہوں. خدا کی قسم قرآن گواہی دیتا ہے, رب نے موسیٰ کی پیاسی قوم کو پانی ڈائریکٹ نہیں دیا, موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ دیا. موسیٰ لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت من حسنها 10 عينا. یہ آیت میں نے پڑھ دی. اب قرآن آگے بھی کچھ کہتا ہے, وہ بھی سنو. قرآن یہ بھی کہتا ہے سمندر کی لہروں سے, سمندر کی موجوں سے جو توحید پرستوں کو رب نے راستہ دلوایا ہے نا, وہ بھی ڈائریکٹ نہیں, موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ. نہیں کئی بندے آگے بھی نہیں
دی پہ بول دے ایتھے بازو کٹ کیا کچھ کوئی نہیں میں پڑھنا لیکن تسی بھی میرا ساتھ پڑھ کیا کچھ قبلہ حضور میں قرآن پڑھنے لگا آگے سمندر کی موجیں تھی پیچھے فرعون کی فوجیں تھی جو ملا یہ کہتا ہے 5 دن مشکل کشا نہیں انہیں نہ پوچھو اینا تو پرستان سمندر بھی جرا کے اللہ کی قسم اللہ بڑی میں کمال حضرات جس سے پوچھو گے توحید پرستو کو سمندر سے راستہ کیسے ملا شیخ القرآن شیخ الحدیث کوئی بھی سکالر ہوگا وہ یہی کہے گا جو راستہ ملا ہے وہ بھی موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ تقریر بھی سٹیج آلے تے نعرے بھی سٹیج تسی علاقے دے بندے چھڑا لنگر کھانا ہے اور میں صدقے جاؤں اچھی وادنا کو نعرہ ہے حیدری اب میں بات کلوز کرنے لگا احمد حنیف صاحب یہ 2 اشارے ہیں تیسرا بھی قرآن پیغام دیتا ہے کہ فرعون کے محل میں جب جادوگروں کی رسیاں سانپ بنی تھی تو موسیٰ نے کہا تھا مالک میں نے تو یہ منظر آج تک دیکھا ہی نہیں ہاتھوں میں تھی تو رسیاں زمین پہ آئی تو سانپ اب بنے گا کیا مالک میں یہاں تیری توحید کا نا پرچم لہرانے آیا رب نے آکھیا کلیم ایتھے بھی اللہ اللہ ہونی پر ڈائریکٹ نہیں ہونی بھی تیری چھڑی دے صدقے او جو پرونے آندے صرف یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت میں نے کہا قرآن کہتا ہے حضرت آندنے بھائی گل مقرر کرو اے جڑے پرونے آندے بسترے چا لیندے گلاں نال ولا لیندے اے چندا نہیں منگدے ایک بندہ تھڑکا لیندے تو ان کو نہیں سمجھ آئی میرے جنہاں نوں سمجھ آئی او پڑھ لو نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے میری واری آئی ہے تسی ٹھلے پے گئے نات خانہ واری تسی کرنٹ سی تواڈے چ ہن تسی نا صحیح عمران خان بن کے بیٹھے ہو نعرہ حیدری مسکرا کے کرے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ پترو سونیاں ٹوپیاں تے جوانیاں سارے پڑھو نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے آپ مسکرائے نے میرے واسطے مغفرت دی سند میرے واسطے بخشش دی سند فقیر اس سند نو قبر وچ بھی نال لے کے جائے گا انشاءاللہ آل نبی اولاد علی دے نوکر بیٹھو قبلہ ڈاکٹر عبید صاحب خدا کی قسم خدا نے کلیم سے کہا موسیٰ اپنی چھڑی کو زمین پہ پھینکو اے کلیم جو تو زمین تے اپنی چھڑی سٹنی ہے نا آج جنہاں دی رسیاں صاف نہیں بنیاں انہاں دے گلے پھر تیری غلامی دا پٹا میں آپ سے دعا لینے کے لیے قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے پیاسوں کو پانی ملے تو موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ توحید پرستوں کو راستہ ملے تو موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ ارے لوگوں فرعون کے محل میں اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ یہ کلمہ پڑھا جائے تو موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ جس رب کو موسیٰ کی چھڑی پہ اتنا ناز ہے محمد کی لڑی پہ کتنا لگا جنہوں سمجھ آئیے وہ انج بازو پھر کڑ کے لہرا کے میں نہ مل کے پڑے گا کوئی زبان خاموش نہ رہے محمدی ہمارے بڑی شان والے محمدی ہمارے بڑی شان والے اللہ اللہ اپنے عقیدے نال پیار کرو یہ شیر اسلام دا شیر پنجاب دا شہر ہے یہ مناظر اسلام علامہ نعت اللہ صاحب انہاں دی نگری ہے اس جنے نے ساری زندگی فکر رضا دا پیرا دیتا ہے ساری زندگی نبی دی آل نال وفا کی دیئے اب آبے جی وقار ایک اور پھر پیار نال محمدی ہمارے بڑی شان والے اچھا غازی المدین علی داستان میں ساری بیان نہیں کرنی میں صرف ایک چھوڑ کلوز کر لگا آپ نے انہوں خنجر ماری ہے ارے واصل جہنم کیتا ہے اللہ دی قسم جے شور برپا ہو گیا کسی نے راج پال کمینے نو مار دیتا ہے غازی المدین نال واٹر پمپے اٹھے جا کے اس پلیتا جڑا نپا خون لگیا سی ارے انہوں صاف کر رہے سن جدو لاہوریاں نے شور برپا کیتا کوئی راج
لاجپال نو مار گیا غازی الموتین دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے عاشق رسول انہاں لاہوریاں نو پتہ کی آندا ہے او لاہوریو میں مجرم نہیں میں محمد عاشق میں امام الانبیاء دا غلام اب آبے جی بکا میرے نبی نال پیار کرن والی ہو میں رسالت دے پروانو اگر میں شاہ صاحب کی علماء اجازت دے تے میں غازی الموتین دی انج ترجمانی کراں گا اس ترخانہ دے منڈے نے عمر 17 سال انار کلی دے بازار دے اندر نبی دی عزت دا بدلہ لے کے تے ترانہ پتہ کی پڑے ہے اب میری نکاحوں میں جچتا نہیں کوئی اینک علیہ شہزادی امار دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ ایک رچھارے اب میری نکاحوں میں جچتا نہیں کوئی ہون حق ادا ہویا انشاءاللہ صحت اور ڈبل ہوئے گی سارے پڑھو اب میری نکاحوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول گوج پہنا دے جشن آمد رسول وہ قطرے کو سمندر کرتے ہیں وہ ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آتا ہے جب ظلم سوارا جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ آپ سب تو ساتھ چپ رہنا ہے میں اپنے ڈرائیور نو ذرا منع کیتا ہے 15 سال تو میرے نال چل رہے ہیں تے تسی تھوڑی دیر چلنا ہے ہن تہاڈی میں آواز چیک کرنی ہے کنی آواز کر دیو جشن آمد رسول کیا بات ہے جشن آمد رسول اچھا پیر پٹھان نہ یاری ہندو دی لگی موزن نے اذان دینی قبلہ لمر سے پیر پٹھان نے جدو تیاری کر کے نماز والا ہونا میرے جوان بیٹو پتہ کی ہونا اویس میرے شہزادے امداد سے وہ جڑا جوان ہندو سی نا انہیں ویکھنا پیر پٹھان آ رہے نے انہیں اپنی دکان بھی کھڑے ہو جانا انہیں پیر پٹھان دی زیارت کرنے رہنا خواجہ شاہ سلیمان تو سی آپ دی دید کرنی ایک دن کی ہویا پیر پٹھان آئے نے ہندو دی دکان بندے خواجہ شاہ سلیمان تو سی رک کے دائیں بائیں دیا دکانداران واندے نے اج ساڑھا بیلی کی دے گیا ہے ساڑھا یار کی دے گیا نہیں پھر آنکھو میں تم وجہ اس ہندو نے ابھی تک میرے نبی کا کلمہ پڑھا نہیں پیر پٹھان نے اسے اپنا بیلی پہلے کہا ولی نے اسے اپنا پہلے کہا جڑے خیران واسطے اتنے لجپال وہ اپنے واسطے کتنے لجپال جدو آپ نے فرمایا نا آپ نے فرمایا نا وہ ساڑھا بیلی کی دیکھیں حضرات توجہ کر دائیں بائیں دے دکاندار نے انہاں کیا جناب وہ ڈاڈا بیمار ہے مرنے دے قریب ہے بڑا سخت بیمار ہے حضور پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان میں پتہ کنہ دا نام لے رہے ہیں جنہ نے پیر سیال نو تے پیر سیال ہونے جنہ نے پیر مہر علی شاہ تے مہر علی شاہ او جنہ جنہ نے مرزے قادیانی دی اکھاں چکھاں پا کے آکے عزیز تو تفسیر لکھنے دا چیلنج کرنا ہے آپ نے فرمایا ماں دا یہ چیلنج ہے بھائی تفسیر سورت فاتحہ دی قلم ہاتھ میں پکڑ کے نہیں لکھنی آپ نے فرمایا ماں دا یہ چیلنج ہے تم ہی اپنی قلم لے کے پیڑ وچ آ ماں اپنی قلم لے کے پیڑ وچ اوساں تم ہی قلم ٹیبل تے رکھی میں بھی قلم ٹیبل تے رکھاں گا تو اپنی قلم نو دیویں گا آرڈر میں اپنی قلم نو دیواں گا آرڈر جدے آرڈر تے قلم خود لکھے گی او پیڑ جیت جائے گا قبلہ اینی گل کیتی نا خدا دی قسم جے پیر مہر علی شاہ صاحب نال ہی مسکرا کے پتہ کی آندے نے پنڈی دی بولی چاندے نے جدوں ماں آرڈر دینا تے میرے آرڈر تے قلم لکھے گی خود
تو انی گل کیتی تھی عطا اللہ شاہ صاحب بخاری مسلک کے دیوبند دے لیڈر او کول بیٹھے سن نال ہی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ بھی موجود سن خدا دی قسم جی عطا اللہ شاہ بخاری بول پہ او پیر صاحب نو آندے نے پیر میر علی شاہ صاحب نو آندے نے شاہ جی یہ بڑا بڑا دعویٰ کر گئے ہو یہ مقابلہ مرزیاں نہ لے تے ایک کلمہ اپنے آپ تے نہیں لکھ دیاں عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے شاہ جی کلمہ لکھنے واسطے انگلاں دی محتاج انگلیاں ہتھاں دے محتاج ہاتھ بازواں دے محتاج بازو پاٹی دے محتاج پاٹی روح دی محتاج عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا شاہ جی تواڈے آرڈر تے قلم خود کنج لکھے گی پیر میر علی شاہ نے انی گل سنی تے رخ مدینے وال کرنے والا اللہ دی قسم تاجدار کھولڑا سید میر علی شاہ اے چورائیو چورا شریف دے بڑے بڑے نوکر تے وفادار بیٹھے ہو پیر میر علی شاہ صاحب نے رخ مدینے وال کر کے تے میر علی شاہ پتہ کی فرمان لگے تاجدار کھولڑا دے نے شاہ جی نوکر اودو بول دے نے جدو مالکاں دی اجازت ہوندی ہے میں پھر رپیٹ کرنے لگا حضرات سید میر علی شاہ نے فرمایا نوکر اودو بول دے جدو مالکاں دی اجازت عطا اللہ شاہ بخاری نہ سمجھے پیر میر علی شاہ مسکرا کے اندر بخاری صاحب جڑی رات گزری یہ سونا نبی آیا ہے مینوں میٹھے محمد نے اپنا دیدار کروایا کملی والے نے میرا متھا چوم کے فرمایا میر علی شاہ میری ختم نبوت واسطے گولڑا چھڑ کے لاہور کیرا لان والیا دعویٰ کرنا کیرا کرنے پورا کروانا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہ سرکار دے غلاموں میرے نبی نال پیار کرن والی ہو علماء دا ادب کرن والی ہو ولیاں دے مزاراں تے حاضری دین والی ہو شراب تے سود نہ نفرت کرن والی ہو اپنے آپ نو گناہ کبیرہ تو محفوظ کرن والی ہو پیر میں ابابے جی وقار پیر پٹھان یہ میں تاں ساری گل کیتی ہے اگر میر علی شاہ دی یہ پاور ہے تے میر علی شاہ دے پیر سیال دی کنی پاور ہوئے گی اگر پیر سیال دی یہ شان ہے تے پھر پیر سیال دے پیر پٹھان دا کی مقام ہوئے گا اب آبے جی وقار آپ اپنے خادم نو آنے نے آج نماز پاک اندر پڑھنی ہے یار دا پتہ پہلا کرنا ہے ایتھے ذرا نکتے وال غور کرے آجے آخری داستان دوستان گرامی قدر پونا ایک ٹائم ہو چکی ہے لیکن تو آڈے میں پوزیشن ویکھ رہے ہیں اگرچہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکی ہے لیکن تو آڈی کمال کفیت ہے تو آڈے وجود ایتھے نے تو آڈیاں روحاں محمد روزے دا طواف کر رہی ہیں انہاں ماما دیا بختہ نو سلام کیوں نہ وے اوہ جنہ ماما نے تو انہوں زمانے واسطے نہیں پالیا حسین دے نانے واسطے پالیا لوگوں توجہ کرے آجے آتا ہوں میرا بیٹا ہی دے تھیان کرنا پریشان نہیں ہونا میں امداد صاحب دی ڈیمانڈ پوری کروں گا بس میں کلوز کرنے لگا انہاں دی ڈیمانڈ بھی کمپلیٹ ایک اور نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوثی آدم نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری پورا زور لاؤ نعرہ حیدری ذکر علی علی منافق کے لیے ضرب شدید ہے مومن کے خلد کی پکی نوید ہے تفریق کر دیتا ہے فقط نعرہ علی کا جو سن کے جل جائے سمجھو وہ نسل یزید ہے نعرہ حیدری آؤ لوگوں توجہ کرنا پیر پٹھان اس ارے اپنے خادم نو آنے نے آپ پہلا یار دا پتہ کرنا ہے آؤ حضرات پیر پٹھان اپنے خادم نو لے کے وہ جڑا ہندو سینہ وہ دے گھر دے دروازے تے گئے نے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہندو جوان تے چار پائی دے سی وہ دا ہندو باپ آیا انہیں جدو دروازہ کھولیا نا وہ دی نظر پہ پیر پٹھان دے چہرے تے حیران ہو کے آندا جی اج تسی ساڈے دروازے تے کی لین آئے ہو اسی ارے توحید اب آبے جی وقار کہن لگا اسی مشرکاں تسی مومن ہو کہن لگا اسی بت پرست تسی توحید پرست ہو کہن لگا جی کی لین آئے ہو پیر پٹھان آندے نے ایک ساڈا بیلی اسی دا پتہ کرنے واسطے آئے ہیں وہ ہندو بول کیا اللہ جی نہیں اے میرا گھر ہے میں اس گھر دا مالک اندر میرے دھیاں پتر نے وہ اولاد والے ادھر توجہ کرے آجے وہ آندہ جی ایتھے توڑا کوئی بیلی نہیں پیر پٹھان آنے نے اے تے دس تیریاں پتران بھی چوں کوئی تیرا بیٹا بیمار بھی ہے کہ نہیں آندہ جی ہاں ایک میرا بیٹا بیمار ہے ڈاکٹر اویس صاحب اس لئے پیر پٹھان آنے نے جڑا بیمار ہے اوہی ساڈا یار جڑا بیمار ہے اوہی
کوئی ساڈا یار جدو آپ نے انی گل کیتی او اگو ہندو بول کے آندا جی اگر میرے بیمار پتر نو ملن آئے ہو پھر کرے تانوں تھوڑی دیر انتظار کرنی پینی ہے. آپ نے فرمایا کیوں؟ انہیں کیا جی ارے کمرے دے اندر بند ہے جدو اسی ارے ساڈا بندہ مرنے دے قریب ہوئے اسی کمرے بھی بند کر دینے ہیں جدو جان نکل دیئے پھر دروازہ کھل دے لہذا تسی تھوڑی دیر رکو جدو مر جائے گا جان نکلے گی پھر دروازہ کھلے گا. اللہ دی قسم ہے اوے پیر نورانی دے دربار اُتی ہون والی ہو پیر پٹھان دے چہرے تے جلال آ گیا. آپ نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا جنہ چر اساں اندر نہیں جانا اس مرنا کوئی نہیں جنہ چر اساں اندر نہیں جانا اس مرنا کوئی نہیں. پیر پٹھان آنے نے اج ملک الموت دی جرت ہی نہیں ساڈی اجازت ہوئے روح قبض کرے ایک مبالغہ رائی نہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام دے دور دا ولی او دی گائے دے گوشت دا ٹکڑا اوے مردے نو قیامت تو پہلا زندہ کروا سکدا ہے تے محمد دا نوکر بھی موت دا وقت رکوا سکدا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے جدو انہوں میں کلوز کر لگا انہاں بچیاں دی ڈیمانڈ 5 منٹ چو میں پوری 1 بجے تو پہلا انشاءاللہ اپنی حاضری کمپلیٹ بڑے صاحب دل حضرات 12:50 ہو گئے جدو اتنی گل ہوئی او جڑا ہندو سی نا جدو پیر پٹھان نے آکھیا نا جنہ چر اساں اندر نہیں جانا اس مرنا کوئی ایدے شہزادے توجہ کر او ہندو نے خدا دی ستے پہ میں صدقے جاؤں اے خوش نصیب نے جنہاں تبدیلی دے دور چ ایتھے نہیں لوگاں بیڈاں تے نیند نہیں ہوندی انہاں نے ایتھے نہیں. نعرہ حیدری نعرہ حیدری وہ اصلو بھی کی کرن رات ایک دا ٹائم پہ ہوندا ہے انہاں دی محبت انہاں دے پیار دی نظر گل کرن لگا توجہ ہے سارے توجہ ہے رات توجہ کرنا. اے خدا دی قسم یہ تاریخ چشتیہ وچ موجود ہے ہویا کہ او دا ہندو جڑا جوان سی نا او دا باپ انہیں جو اللہ دے ولی دی یہ گل سنی میں جنہ چر اساں اندر نہیں جانا اس مرنا کوئی او ہے ہندو سی پر آکڑیا بولو آکڑیا ریا چل گیا ولی دی گل سن کے نا سیف رومان صاحب انہیں فوراں منٹ ایک نہیں لایا دروازہ چا کھولیا پیر پٹھان نو آندا جی آپ اندر گئے ہندو جوان چارپائی تے لیٹے خدا دی قسم جدو شاہ سلیمان آفتاب بلایا کچھ عشق رسول اے تے پوچھو نا خواجہ شمس العارفین کہ پیر پٹھان دا مقام باب ذوالفقار آپ دے چہرے نو جدو اس ہندو جوان نے ویکھیا اودیاں اکھاں چ آنسو جسم تے کپ کپاٹ رویا پیر پٹھان انہاں نے کیوں رونا ہے او رو کے آندا جی اسی کتے تے آپ کتے آج تسی غریباں دے ویڑے آئے اس لئے پیر پٹھان نے مسکرا کے فرمایا تو ساڑھے نا یاریاں جو لائیاں تو ایک لفظ بول دا ہوں جیسے سن ویک کے لج پالا نو لج پالا نو لج اندنے تو اترا نہ پڑھنا سا آج اسی لج نبھان آگے پھر پتہ سائیاں لج کنج نے بائی خدا دی قسم جے ملک الموت نے اس جوان دی روح پاؤندیاں ناخنا تو کڈنا شروع کیتا اس ہندو جوان جرازے تک ہندو سی گوڑیاں تک جان نکل گئی ان جان نکل رہی ملک الموت پہ کٹ دا روح ادو پیر پٹھان نے ادھے چہرے تے ولایت والی نظر ڈالی تے مسکرا کے اندے نے یاری ساڑھے نا تے مریں کفر تے ایت نہیں نہ ہو سکنا اینی گل کیتی نا قبلہ تے نال ہی ان تلقین کر کے اندے نے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادو ولی دی نظر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ادو ولی دی زبان ہے ان اس جوان دے نصیب ویکھو ادو روح پرواز ہو رہی ہے ادو زبان تے کلمہ جاری دل باری دل لا کے سبحان اللہ بات کمزور ہو میں ذمہ دار یہ اصل ایک نکتہ تھا جس کے لیے مجھے اتنا سفر کرنا پڑا مجھے بتایا گیا یہ عرص پاک کے موقع پر محفل ہوتی ہے ہم ولی کے ارے مزار پہ حاضر ہیں اور پتہ نکتہ اندر کیا ہے نکتہ یہ ہے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں ولیوں سے یاری لگائی ملتا کیا ہے میں نے کہا ہم تو اس ماں کی گود میں پلے ہیں جس نے ہمارے کان میں ترانہ ہی نبی کا پڑا ہے جہاں تو ہندو ولی سے یاری لگائے ارے اس کی روح بعد میں برباد ہوتی ہے زباں پہ محمد کا کلمہ پہلے جانا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ وہ جوان فوت ہو گیا
کلمہ پڑھنے تو بعد جدوں جوان فوت ہویا قبلہ ہندو دا باپ بول کے پتہ پیر پٹھان نو آندا جی میرا پتر مر گیا ہے ایدی روح نکل گئی ہے یہ ڈیڈ باڈی ہے مردہ ہے ایدی کہانی مک گئی ہے انہیں پیر پٹھان نو آکھیا تساں جدے جانا چلے جاؤ خواجہ شاہ سلیمان تو سے مسکرا کے آندے نے ایدی کہانی مکی نہیں ایدی کہانی ہن شروع ہوئی اوے لوگو جدوں انی گل پیر پٹھان نے کیتی اللہ دی قسم جے اس جوان دا ہندو باپ آندا جی جیڑا مر جائے او دی کہانی مک جاندی ہے پیر پٹھان نے فرمایا او مردوداں دیاں مکدیاں نے محبوباں دیاں نہیں مکدیاں انہیں کیا جی میں تواڈی گل دی سمجھ نہیں آئی پیر پٹھان آندے نے تیرا پتر مریا بعد دے اندر اینے میرے نبی دا کلمہ پہلے پڑھے تے نال مسکرا کے بتا کی آندے نے اساں نو غسل بھی دینا اساں کفن بھی پہنانا اساں خوشبوواں بھی لانیاں نے اساں شاناں نال موڈیاں تے بھی چانا اساں دا جنازہ بھی پڑھانا پیر پٹھان آندے نے اساں اینڈ تے درود و سلام دے نغمے دے اندر اینو قبر دے حوالے بھی کرنا اینی گل جدوں پیر پٹھان نے کیتی نا او جڑا جوان سی نا او دا ہندو باپ بولیا او پتہ کی آندا جی نا میں اپنے پتر دی ڈیڈ باڈی نو اگ بھی سٹنا ہے جڑا ساڈا ہندواں دا رواج ہے پیر پٹھان نے اگ کی کرے گی انہیں کیا اگ جلا دے گی رب کعبہ دی قسم شاہ سلیمان تو شوی آندے نے وہ جنہ ٹل لانے لال ہے جڑا کلمہ پڑھ کے مری اے دے جسم نو اگ نہیں جلا ہائے ہائے ایک اور پھر کھل کیا کو سبحان اللہ بس اس گل نوں میں ترنم میں توجہ کرنا سیف الرحمان صاحب جی تھوڑا میں اینڈ کرنا کلوز کرنا لگا حضرات جدو آپ نے فرمایا جنہ زور لانے لال ہے اے جڑا کلمہ پڑھ کے مریا اے جسم نو اگ اون چڑھیا غصہ اونے ہندو کٹھے کر لے او جڑا جوان کلمہ پڑھ کے مریا او دے نانکے داد کے 300 ہندو ایک پاسے پیر پٹھان دوجے پاسے درمیان اگ دے شولے بلند ہوئے انہاں جوان دی ڈڈ باڈی نو چایا کہ ایک ہندو پیر پٹھان نو آندا جی منٹ ایک نہیں لگنا کہ نے جلا دینا ہے پیر پٹھان مسکرا کے آندے نے تھانو اگ تے مانے مینوں مٹھے محمد دی یاری تے مانے او سامنا ہلوا لیو شاہ سلیمان تو شوی آندے نے تواڈی نظر اگ والے میری نظر زہرا دے بابا والے جدو آپ نے انی گل کیتی ہن ہویا کہ ان جوان نو پھینک رہے نے تے پیر پٹھان نے رخ مدینے وال کر کے کیا سونیا مازاد کاجل والیا سونے اللہ جدا ویلا اللہ جے رکھیا جے سونیا غلام دی کنڈ نہ لگن دے ویا جے اوے لوگو اللہ دی قسم ہے میرا دل کردا ہے تے روح پرواز ہو جائے اپنے تے غارہ منیا جدو پیر پٹھان حضور دی بارگاہ وچ دامن پھیلایا جڑا مومناں دیاں جان تو بھی زیادہ قریب نے اوے لوگو میرے نبی نال پیار کرن والے ہو اے تے پیر پٹھان دے نا ایتھے تے میاں والی جیل دے اندر میرے آقا ایک واری نہیں علم و دین و دید کرانے واسطے کئی واری تشریف لا کے آئے اوے لوگو میرا مضمون لمبا نہ ہو جائے توجہ قبلہ میں کی تو ہمت لے آواں پھر رزلٹ کی نکلے آئے جدوں نہ اس نبی دے غلام نو اگ وچ چھٹیا ہے او دے کپڑے بھی سلامت او دا چہرہ بھی سلامت اللہ دی قسم ہے او دے چہرے وچ نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے میں ایتھے لفظ کہنا چاہنا جڑا کپڑا نبی دے ہتھاں نہ لگا ہے اگوں اونوں نہیں جلا سکی ہائے ہائے او توجہ کرنا جی اینوں نہیں جلا سکی تے جی دے دل وچ محمد وستے اے چھوڑ میں گل دا اینڈ کر لگا کہ بلا انہاں دی ڈیمانڈ ہے او پھر میں کدی پوری کر دیاں گا میں دو لفظ بول جانا اینڈ اچھا حضور کمال نعرہ حیدری تسی تے بہت خدا دی قسم نے صاحب دل لوگو نعرہ حیدری بازو بار کر کے نعرہ حیدری اے حضرات علماء بیٹھے نے تے پتہ لفظ میں کی کہنے لگا کون مسکرا رہے ہیں انہاں جدو اے منظر پہلی باری اتے اگ تھلے اگ سجی اگ کھبے اگ اے وچ جوان مسکرا رہے ہیں انہاں فوراً پتہ کی کیتا اللہ دی قسم انہاں دے ہاتھ جڑے نے پیر پٹھان دی بارگاہ چ رو کے آندے نے قبلہ دیر نہ کرو ساکو بھی محمد دا کلمہ پڑھو
صلی اللہ علیہ وسلم میں علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات کرنے لگا ہوں، جو حقیقی ولی ہوتے ہیں وہ کرامت کا اظہار اپنی ذاتی شہرت کے لیے نہیں، ڈنکے بچانے کے لیے نہیں، رب کعبہ کی قسم جو ولی ہوتا ہے وہ کرامت کا اظہار اس لیے کرتا ہے غدار غدار نہ رہے، محمد کا وفادار پھر کھل کے آکو سبحان اللہ۔ پیر پٹھان نے انہاں سارے نو پڑھایا کلمہ، کی پڑھایا؟ انہوں ہر ایک نے کلمہ پڑھیا تے انہاں زبان حال نال پھر پتہ کی کیا ہے؟ لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے نے، ماشاءاللہ ہن انج بولو میرا دل کرے میں 1.5-2 گھنٹے اور واز کر جاواں ماشاءاللہ مسکرا کے۔ لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے نے، سرکار دشوں سالوں سرکار بتھیرے نے، کھوج پیدا ہو لے، سرکار دشوں سالوں سرکار بتھیرے نے۔ صاحبزادہ حامد صاحب نے بھی فرمایا انہاں بچیاں دی ڈیمانڈ لازمی پوری کرو۔ امداد صاحب دی بڑی حسین خواہش ہے، میں انج بیان کراں گا۔ اب آبے جی وقار میں اتھو شروع کر لگا ماں، ڈاچیاں تے سامان لوڈ ہو گیا، حضرت ابو طالب اپنے گھر بھی چوبار آئے نے۔ اب آبے جی وقار میں ان کا نام لے رہا ہوں جن کی گود میں میرا نبی کھیلا ہے، اللہ کی قسم جنہوں نے میرے نبی کا بچپن دیکھا ہے، جنہوں نے میرے نبی کا لڑکپن دیکھا ہے۔ اب آبے جی وقار جنابی ابو طالب آپ گھروں باہر آئے نے، سواری سے سوار ہوئے نے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر اسلے 10 یا 12 سال سی، میرے نبی دی نظر پہ ہی ہے نا اپنے چچا جان وال، ارے لوگو ارے او دا مقام کی ہوئے گا جدا پتر شیر خدا ہوئے، آئے آئے بازو پار کڑ کے آکو سبحان اللہ۔ آؤن لوگو اے چھوڑ توجہ کرنا۔ اب آبے جی وقار جنابی ابو طالب آپ سواری دے سوار ہوئے نے، میرے مسلمان بھائیو امام الانبیاء دی نظر پہ گی، میرے نبی دا بچپن امام الانبیاء نے دیکھی ہے، میرے چچا جان سواری دے سوار میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا دے گھر تو باہر تشریف لے آئے نے۔ اب آبے جی وقار اگر مجھے علماء اجازت دیں میں یہ لفظ لازمی کہوں گا، جس کی گود میں علی پلے انہیں ابو طالب کہتے ہیں، آئے آئے ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب آبے جی وقار میرے نبی سے پیار کرنے والوں، ارے جو سب کچھ محمد پہ قربان کر دے انہیں ابو طالب کہتے ہیں۔ اب آبے جی وقار آؤن جملہ امداد میرے شہزادے، یہ مجمع تڑپ گیا، صحابات نوکر تڑپ گئے نے، امام الانبیاء گھروں باہر تشریف لے آئے، حضور اپنے چچا جانو آنے نے، چچا جی کدے چلے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا میں ملک شام جا رہے، جناب ابو طالب کہنے لگے میں ملک شام جا رہے ہیں تجارت دی قافلہ لے کے، حضور پتہ کی آندنے منوی نال لے چلو۔ اے جڑے پتیجیاں لے بیٹھے ہو ایتھے ذرا غور کرو، چچا سواری پہ بیٹھا ہو، پتیجا سامنے کھڑا ہو، پتیجے کے لب ہلیں، جو وفادار ہیں نا خدا دی قسم جے انہاں نو اپنے پتر اتنے پیارے نہیں ہوتے جن نے ویراں دے پتر پیارے ہوتے، جنہاں نو رشتیاں دا احساس، ہائے 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 اس وقت کیا عالم ہوگا جب رسول کریم نے کہا ہوگا چچا مجھے بھی ساتھ لے۔ اب آبے جی وقار اچھا ایک قافلہ چلے ہیں، یہ بھی بڑے نکتے نے بہت زیادہ، میں سارے نکات بیان نہیں کرنے، میں ایک گل صرف کرنے لگا اور اس تو بعد میری حاضری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ انہاں نہ وعدہ ہے پھر میں کدی آیا میں تقریر ہی اس داستان سے شروع کراں، پھر کدی نصیبہ نے لیاندہ مقدراں وچ ہویا۔ اب آبے جی وقار پیر نورانی دے قدماں وچ میں بیٹھا، علماء تشریف فرمانے، میں علماء دے قدماں نال لگن والی مٹی او دے بوس سے لے کے گل کرنے لگا۔ رستے چ ایک مقام آیا ہے، اوتھے خیمے لگائے گئے، پڑھاؤ سامنے راہب کی کتیا سی، راہب اپنے دروازے کھڑا ہے، جدو خیمے لگ گئے وہ اپنے خیمے چ باہر آیا، حضرت ابو طالب دے خیمے چ آ کے جناب ابی طالب نو کہندا ہے اج فلاں ٹائم دا کھانا میرے کول ہوئے گا، اے جتنے نہیں مکے دے سارے تاجر جی اے سارے میرے کول آؤں گے، سارے مہمان، کھانا میں پکاؤں گا، توجہ ہے سارے میں سر نہیں لاندا تے تسی بھی بے سورے ہو جاؤ، کھول کے آکھو سبحان اللہ۔ اونج ماحول تے بغیر سر تو سر نے، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مزمل سیفی صاحب، ہن ہویا کی ہن توجہ کرنا، وہ واپس گیا
دعوت قبول ہو گئی وہ واپس گیا انہیں اپنے مریداں نو کیا اپنے سارے اج ریجاں دے کھانے پکاؤ مہمان بڑے اعلی مختلف قسم دی ڈشاں اویس صاحب دسترخوان لگ گیا ڈشاں تیار ڈاکٹر اویس صاحب اگلا جملہ اتنا قیمتی انہیں بندہ دوڑایا راہب نے انہیں کیا جاؤ جناب ابو طالب نو کہو مہماناں لے کے سارے لے کے تشریف لاؤ اچھا گیا بندہ عرض کیتا گیا آ گیا جناب ابو طالب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نال لے کے حضور دا بچپن سی 10 سال بھی عمر دا ذکر ہے 12 سال بھی ایتھے عمر دا ذکر ہے میرے آقا دی عمر مبارک بے مثل عمر ایک واحد ہمارے نبی کی عمر ہے جس کی قسم رب نے اٹھائی نہیں تسی نہیں تساں داد نہیں میں بڑے زور سے یہ بات کہنے لگا جاؤ میرا چیلنج ہے کوئی مثال لاؤ کسی کی ساری عمر کی قسم کسی نے آج تک دی رب کعبہ کی قسم کسی کی ساری عمر کی قسم کوئی نہیں دیتا کوئی کسی کی قسم سال کی 2 سال کی 5 کی 10 کی 15 کی دیتا ہے کائنات میں ایک حسین کا نانا ہے جسے رب نے کہا لامروں کا اے محمد مجھے تیری ساری عمر کی قسم اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ اور توجہ کرنا بہت توجہ کرنا حضور دا بچپن میرے آقا نو خیمے چھوڑ کے ابو طالب جناب آپ آگے راہب دی خانقاہ مہمان آگے سارے آگے توجہ کرنا ان بیٹھ گئے وہ جڑا راہب ہے وہ میرے نبی نو تلاش کرنا ہے پر حضور نظر نہیں ہوندے اللہ دی قسم جے جدوں رخ مصطفیٰ نظر نہیں نہ آیا او نہ پرونیاں نو آندا ہے کھانا اجے شروع نہ کریا جے کھانا دے شروع نہ کرے آج ان ہتھاں میں لکمے نے لکمے اتھے رک گئے نے حضرت ابو طالب آنے نے کی بنے ہیں وہ کہنے لگا جی اے جنابی ابو طالب دسو وہ خیمے بھی پیچھے رہتے نہیں گیا اللہ دی قسم جے جنابی ابو طالب آنے نے وڈیرے سارے تاجر آگے نے ایک نکا جیا بچہ ننی جی عمر ابابے جی وقار وہ خیمے دے اندر وہ ہین چھوٹے اللہ دی قسم جے تھے پتہ کی ہویا ہے وہ راہی بول کے آندہ ہے وہ جنہاں نو تسی بچہ سمے کے چھٹ آئے ہو میں تے اونا دی اون دے جشن منائے نہیں انجنہ کرو کھل گیا کو سبحان اللہ میرے حضور زیال امت نے جاؤ نبی شریف جنہاں لکھے آئے سیف الرحمان صاحب اور راہی بند ہے میں دیون نہ دیون دے جشن منائے نے نالی آندہ ہے اوہ مکہ دیو بڑیرے ہو ابو طالب نو بھی جناب ابو طالب نو بھی او پتہ ہے کی آندہ ہے میں اگر تواڈے کھانے پکانے ہوں گے تسی پہلا بھی یہ تھو لگ دے سو میں آج تک تواڈے کھانے نہیں پکائے جتنا میں آج انتظام کیتا ہے میں دیون نہ دیون دا جلنا چر اونا نہیں ہونا کھانا کسے شروع نہیں کرنا کون وچلی گال دی آئیے سمجھ راہب تھا راہب ہونے کے باوجود وہ مہمانوں سے کہہ رہا یہ جو تمہیں ملا ہے نا یہ محمد کا صدقہ ایک کوئی لفاظی نہیں نہ فلمی ڈائلاگ نے نہ رٹی رٹائی کیسٹ ہے اب آبے سی بکاس توجہ ہویا کہ انہیں کیا جنہ چرونا نہیں ہونا کھانا نہیں شروع حضرت ابو طالب نے بندہ دوڑایا انہیں جا کے کیا جاؤ انہوں نے حضور تشریف لے کے آئے سائیں میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات کہنے لگا ہوں اگر موسیٰ علیہ السلام نے فیرعون دے مارچ اے پتہ سی اے بھی میری امی نہیں اے بھی میری امی نہیں اے بھی میری امی نہیں تے میں تے دودھ پینا اپنی امی دا تے پیتا بھی ہو دئیے جن نے جنم دیتا ہے کونوں نہیں سمجھ آئی جے موسیٰ علیہ السلام دے علم دا ایک کمال ہے کہ جنا راہب دی پٹگا چایا اے تے جانے کائنات نہیں جنہاں نے سمجھ آئی ہے کھل گیا اگر موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا تو آج میرے نبی کو بھی پتا تھا میں کس کی خانقاہ میں جا رہا ہوں ارے مدینے سے پیغام آیا اگر کوئی غیر بھی ساڑھے اون دے جشن منائے تھی اسی غیران دے بھی جشن قبول کر اچھا میرے آقا نے چون قدم رکھیا انہوں نے راہب او توجہ نال حضور نو ویندا بڑا نا ٹک ٹکی باندھ کے نا ویندا جاندا ہے اپنے آپ نو آندا ہے اکھاں بھی ہوئی نے پیشانی بھی ہوئی ہے نک مبارک بھی ہوئی ہے لب بھی ہوئی نے رخسار بھی ہوئی ہے حسن بھی ہوئی ہے جلوے بھی ہوئی نے اوہی تو کی مراد تریز زبور
جو نے پڑھیا سی نا خدا دی قسم جی جدو ہر شے پورے نتیجے تے پہنچیا نا پورے نتیجے تے اے تے ہے نہیں ہو اے تے ہے نہیں ہو اگوں ایک نشانی رہ گئی سی پتہ کیڑی نشانی دوواں کندیاں دے درمیان محمد رسول اللہ ختم نبوت والی مور اے ایک نشانی رہ گئی تے حضرت ابو طالب نو اندے اگر تہاڈی اجازت ہوے میں لگیاں انہاں دی زیارت کر انہاں کیا اجازت کہ او حضور نو لگیاں لے گیا اندے سونیا کدی اپنی پشت مبارک تو کپڑا اٹھاونا تے میں تہاڈے نال دوواں کندیاں دے درمیان نہ کوئی چیز دیکھنی میرے آقا نے پشت مبارک تو کپڑا اٹھایا او دی نظر پئی تے درمیان چ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیوں نے ویکھیا اونے اوتے اپنے لب رکھ دتے رج کے چومے اللہ دی قسم بہت سے ہون کی ہویا ہے انہوں اگے لگ کے ٹردے ہی نہیں حضور اگے نے کیوں سرکار آئے نا باہر خدا دی حضرت ابو طالب پہ منظر ویندے نے کہ راہ پیچھے میرا پتیجا محمد اگے صلی اللہ علیہ وسلم ایمان حضرت ابو طالب نہ راہ بنواندے نے یہ تے چھوٹا جا بچہ تے شہزادہ ہے تے میرا پتیجا تے میرے ویر دا پتر ہے تے تسی یہ جشن پہ آندے ہو تے بچیاں دے تے کدی کسے جشن نہیں منائے جشن منائے جاندے نے سیوا وڈیاں نہیں ہوندی دھیان کرنا اللہ دی قسم جے وہ کہن لگے بھی یہ تے ہے نہیں بچے تے تساں انہاں دے اون دی انیاں ڈشیاں انیاں خوشیاں ان جشن اس راہب نے پتہ کی کیا انہیں کیا ابو طالب کی پوچھ دیو میں انجے جشن نہیں انہاں دے اون دے منائے جس لے تسی پہ اوندے سو نا میں منظر ویکھیا تواڈیاں ساریاں دیاں سراں تے سورج دیاں شعاواں انہاں دے سر تے بدلاں دا سایہ نہیں تواڈا موڈ ہی پورا زور لگ گیا بات کمزور ہو فقیر ذمہ دار ہے رب کعبہ کی قسم راہب کہنے لگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے سر پہ بندر سایہ کیے ہوئے نال یوں آندا ہے کہ جتھے تساں کے خیمے لگائے تساں سارے کی کیتا سائے چ بیٹھے انہاں تساں باہر دور بٹھایا کہندا میں خود ویکھیا جتھے جتنی دور تساں انہاں نوں بٹھایا نا درخت رخ اوناں جھک گیا آمن صاحب او تڑپ کے آندا ہے جی دے اون دے جشن بدل منا جی دے اون دی خوشیاں رخ کرن میں انہاں دے اون دے جشن کیوں نہ تے ایتھے پھر اینڈ کر لو اس جملے تے اس طرح نے تے او پتھراں نو کلمہ پڑا جاندا اے او پتھراں نو کلمہ پڑا جاندا اے او سکیاں کھجوراں اگا جا سارے شامل ہو جو این عبادت او پتھراں نو کلمہ پڑا جاندا اے او سکیاں کھجوراں اگا جا اللہ اکبر 1:10 ہو گئے تساں جذبے نہ سنے ہیں اللہ ادا صدقہ سب نو پکا نمازی بنائے سب نو قرآن دا کاری بنائے اور سب نو اہل بیت دا محب بنائے صحابہ دا وفادار بنائے پیر نورانی رحمت اللہ علیہ دے اس آستانے نو اللہ قیامت تک آباد اور شاد رکھے اور میرا مالک ان علماء دا سایہ قدر قائم فرمائے وآخر دعوانا شکریہ.